اور انٹرسٹ 9,700 بلین روپیز ہو تو یہ ملک انٹرسٹ کے ڈیفالٹ میں موجود ہے. یہ ملک ڈیفالٹڈ ہے. اب آپ لوگوں کا، وزیر خزانہ کا، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گردنیں ذرا تھوڑی اٹکی ہوئی ہیں، آپ کے انا بہت زیادہ ہے. یہی بات میں نے بھی اپنے پروگرام میں ایک بار نہیں بار بار دہرائی ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ہے وہ موج میں ہے، اور جو ٹیکس دیتا ہے وہ بوجھ تلے دبتا ہی چلا جا رہا ہے. سندھ کے آئندہ مالی سال کا 3,300 ارب کا بجٹ تیار کر لیا گیا ہے. عید قربان قریب آتے ہی حافظ آباد کی مویشی منڈی میں رش بڑھ گیا ہے. گزشتہ سال کی نسبت اس سال قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. سنت ابراہیمی کے لیے جانور لینے آنے والے شہری صرف ونڈو شاپنگ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. آپ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ بینکرپٹ ملک ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں کچھ بھی کر لوں نا، میں کچھ بھی کر لوں اور میں اگلے سال پھر 7,000 بلین روپیز کے نوٹ چھاپنے جا رہا ہوں، پھر میں اسی ٹریپ میں جاؤں گا. میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اس ملک کو اس ٹریپ سے نکالنے کا، سوائے اس کے کہ میں لوکل کرنسی ڈیفالٹ کروں. اب میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ لوکل کرنسی ڈیفالٹ کریں تو وہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے. مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ 75 سال سے ہر وزیر خزانہ یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی ہم نے سارے اچھے اقدامات شروع کر دیے، اب انشاءاللہ ہم صحیح راہ پہ لگ گئے ہیں. آپ تقریر سن لیں، اگر تقریر میں 3-4 جملوں کے علاوہ کوئی فرق ہو تو میں اپنا نام بدل دوں گا. اور 75 سال کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اورنگزیب صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی یہ ہو گئی کہ میرا دوست ہے، جاننے والا ہے، اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہاتھ کر گئے. شہباز شریف صاحب نے سب سے بڑے خاموشی سے اپنی لابی، پولیٹیکل لابی، ریٹیلر، ہول سیلر کو نکال لیا، بڑے خاموشی سے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو نکال لیا. اور یہ بیچارہ شریف آدمی وہاں کھڑے ہو کے بولتا رہا. ہمیں اس پہ ترس آتا ہے. میں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے، میں نے کہا مجھے اس آدمی پہ ترس آتا ہے جو اس پوڈیم پہ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ جہاں تک بات کرتے ہیں، یہ خرچوں کی بات کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. میں نے اسمبلی کا بجٹ ایک دیکھا ہے، ڈیل کیا ہے. میں آپ کو آج یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی، ٹھیک ہے، کہ اس وقت تقریباً کوئی 85 ممبر ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر 85 ممبر کیبنٹ کے، اسمبلی کے چھوڑ دیں، اگر 85 ممبر میں سے 75 ممبر مجھے بتا دیں بجٹ میں کیا ہے تو میں یہودی ہو جاؤں گا. نہیں ٹھیک ہے، کیپیسٹی نہیں ہے نہیں. اور جو 342 ممبر آف اسمبلی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا انگریزی میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد جب ایک آدمی 17 گریڈ سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پاکستانی سوچ کا نہیں رہتا، وہ رہنا شروع کر دیتا ہے ہواؤں میں. تو اس کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ خرچے نہیں کم کرتا، وہ میں اسلام آباد میں 8 مہینے رہ کر آیا ہوں. میں اسلام آباد سے اس لیے بھاگا کہ مجھے وہاں سے اس حبس سے مجھے میرا خوف آتا تھا. وہ ایک الگ ببل ہے نا. ہاں، میں نہیں، ببل نہیں ہے سر. وہ باقی پاکستان کی ببل نہیں سر، ببل نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی صاف سڑکیں، اتنے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے، چیزیں لگی ہوئی جب میں دیکھتا تھا، اور میں کبھی کراچی آتا تھا اور لاہور کے کچے باریاں دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یار یہ حکمران یہ کیسے. اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں. آج پاکستان میں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے پرائم منسٹر آفس. دنیا کی کوئی بلڈنگ ایسی نہیں بنتی جس میں کھڑکی سے باہر نظر نہیں آئے. پرائم منسٹر ہاؤس ایک ایسا بلڈنگ ہے جس میں کسی کھڑکی سے باہر نظر نہیں آتا. آپ ہنس رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس کی کسی کھڑکی سے باہر نظر نہیں آتا. ان کو باہر نظر ہی نہیں آ رہا. یہ ملک شریف صاحب یہ نہیں چل سکتا، یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر اورنگزیب یہ کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ دیکھیں سر یہ پہلا بجٹ ہے ان کا، یہ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے. ٹھیک ہے، میں بجٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. بجٹ تو ایک سمجھ لیں ایک ڈاکومنٹ ہے نا کہ یہ خرچہ ہوگا، یہ آمدنی ہوگی. مگر پہلا بجٹ جب ہوتا ہے نا کسی گورنمنٹ کا
بہت اچھا جو آپ نے بات کی نا سیلری کی, میں سیلری پہ بعد میں آؤں گا. میں جو کہتا ہوں نا سب سے دنیا کی انسینسیبل حرکت جو انہوں نے کی ہے نا, جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے, وہ انہوں نے ایکسپورٹر کو ٹیکس کر دیا 55% پہ. یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, میں تو میرے پاس ابھی تک یہ الفاظ نہیں ہیں, میں سمجھ نہیں پایا کہ ایکسپورٹر جو 1% دے رہا تھا اپنے سیل پروسیڈ پر, اس کو آپ 39% اور 55% ٹیکس کر رہے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کی کہ آپ ضرور ٹیکس کرتے مگر آپ اس کو گریجولی کرتے. دیکھیں جس کو ٹیکس کرنا چاہیے اس کو نہیں کیا, جس کو نہیں کرنا چاہیے اس کو کیا. تیسری بات کہتا ہوں, میں پاکستان کی 2 بڑے ایکسپورٹر کے بورڈ میں بیٹھتا ہوں, بڑے ایکسپورٹر, چھوٹے نہیں, بڑے ایکسپورٹر کا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہوں. ٹھیک ہے, یہ خبر مجھے ٹی وی پہ ملی ہے. یہ ہے ڈسکشن کا معیار گورنمنٹ کے ایکشن کا. سنیں آپ سمجھے آپ ایکسپورٹر کو ٹیکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں سب سے بڑے بورڈ پہ بیٹھا ہوں, مجھے یہ خبر ٹی وی پہ پتہ لگی ہے کہ ایکسپورٹر ٹیکس ہو گیا تھا کہ اس بار بھی بجٹ میں ٹیکس کی تلوار ان پر چلے گی جو پہلے ہی پابندی سے اور سب سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, یعنی تنخواہ دار طبقہ. جب وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کی تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تنخواہ داروں کے ساتھ ہوا کیا ہے. وزیر خزانہ صاحب نے انکم ٹیکس کے حوالے سے عامیانہ سے انداز میں صرف یہ کہا کہ انکم ٹیکس سلیب ریٹس میں رد و بدل کیا گیا ہے. اس سے محسوس تب یہ ہوا, تاثر یہ گیا کہ شاید مصیبت کے مارے تنخواہ دار بچ گئے ہیں. پھر اوپر سے کیا ہوا, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں اضافے کا جو اعلان ہے وہ بھی ہو گیا, اور وہ بھی سیدھا 25% اضافہ, اور تنخواہوں میں 25% تک اضافے کی خبر سن کر تو سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. لیکن جب وزارت خزانہ نے اپنی ویب سائٹ پر فائنانس بل اپلوڈ کیا جس میں ٹیکس سلیب اور ان کے ریٹس درج, تو پھر سمجھ آیا کہ تنخواہ داروں کے ساتھ حکومت نے آخر کر کیا دیا. اور آج جب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی, جب وہ کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو وہاں تنخواہ داروں کی ہائے ہائے کی جو صدائیں ہیں, آوازیں ہیں, وہ بھی سنائی دیں. اچھا پہلے تو پریس کانفرنس کور کرنے جو آئے صحافی ہیں, انہوں نے جو بھاری ٹیکس ہیں ان کے حوالے سے بات کی اور ٹیکسوں کے خلاف جو ٹوکن احتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا. صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں پہلے ہی نہیں بڑھتی ہیں, لیکن حکومت نے پھر ان پر بھاری ٹیکس بھی لگا دیے ہیں. اور اب آپ یہ ستم دیکھیے, ظلم دیکھیے, زیادتی دیکھیے کہ بجٹ اعلان کے بعد ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ ہزاروں روپے بڑھی, لیکن ٹیکس سلیب ریٹس میں رد و بدل کے بعد تنخواہ میں اضافہ صرف چند سو روپے کا ہوگا. اب اسے کیا کہتے ہیں, اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہی کہیں گے نا, کہ تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان کر کے حکومت نے حاتم طائی کی قبر کو لات بھی مار دی اور پھر ٹیکس لگا کر سارے پیسے واپس بھی لے لیے. واہ کیا بات ہے. اب اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے کیا خوب تبصرہ کیا ہے, ذرا سنیے گا کہ کم سیلری پر کم پیسوں کا دکھ اور زیادہ سیلری پر زیادہ ٹیکس کا دکھ تنخواہ داروں کی جان کو آ گیا ہے, لیکن دوسری طرف حکومت اپنے فیصلے پر قائم ہے اور ٹیکس کم کرنے کو تیار نہیں ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے تو آج اپنی پریس کانفرنس میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے معاملے پر احتجاج مسترد کر دیا اور صاف صاف کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا نان فائلر کی جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 45% اس لیے کی گئی ہے تاکہ وہ یہ سوچے کہ جو فائلرز کی اصطلاح ہے وہ بھی پاکستان میں ہی ہے. اچھا وزیر خزانہ نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی جو شرح ہے وہ ناقابل قبول ہے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح کو اگلے 2-3 سال تک بڑھا کر 13% تک لے کر جانا ہے. وزیر خزانہ کی بات ٹھیک ہے, مگر سوال یہی ہے کیا کہ سارا جو بوجھ ہے ان پر ڈالنا ہے جو اپنا ٹیکس باقاعدگی سے آلریڈی ادا کر رہے ہیں, کیا انہیں اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور بجٹ میں جو کل ٹیکس سلیب ہے وہ 6 ہیں, لیکن ان جو سلیبز اور ان کے جو ریٹ ہیں ان میں ایسی تبدیلی کی گئی ہے کہ جو تنخواہ دار ہیں ان پر بوجھ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اب ذرا سنتے جائیے گا. پہلے سلیب میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی تنخواہ 6 لاکھ روپے سالانہ ہے اور اس سلیب پر تو کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے, یعنی جس کی سیدھی 50,000 تنخواہ ہوگی مہینے کی اور 6 لاکھ سالانہ ہوگی اس پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے.